شوہر کے ساتھ، اپنے گھر والے کے ساتھ تم کیا کرتی ہو، کس انداز میں پیش آتی ہو، اس لیے کہ تمہارے لیے تمہاری جنت بھی تمہارا شوہر ہے، تمہاری جہنم بھی تمہارا شوہر ہے۔ اگر اس کی فرما برداری کرو گی تو پھر جنت ہے، اگر اس کی نافرمانی کی، اس کی ناشکری کی تو پھر یہ تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ یعنی اس کی نافرمانی کی وجہ سے اگر یہ ناراض ہے تمہارے ساتھ تو پھر تم جہنمی ہو۔ اس لیے فرمایا، یعنی بخاری شریف کی جو روایت ہم نے پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں گئی ہوئی ہیں، اور وجہ بھی ساتھ میں بتا دی۔ یعنی عورت جہنم میں اس لیے نہیں جائے گی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، یعنی زیادہ عورتیں اس لیے جہنم میں نہیں جائیں گی کہ وہ زیادہ بے پردگی کرتی ہیں۔ یعنی سب سے جو بڑا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے عورتوں کا، جس کی وجہ سے زیادہ تعداد میں عورتیں جہنم میں ہیں، وہ شوہر کی نافرمانی۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث پاک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی یہ حدیث پاک مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لو کان اجزم متقطعا یسیل احد منخریہ دمن والآخر کیہا فمست ذالک لم تقضی حق اللہ الذی علیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر کو جزم لگ جائے، یعنی مجزوم ہو جائے، کوڑ کی بیماری لگ جائے، جو پرانے زمانوں کے اندر ایک ہوتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور شوہر کے ناک کے نتنوں سے خون اور پیپ نکلے، فمست ذالک، عورت اسے چاٹے، لم تقضی حق اللہ الذی علیہا، تو اللہ نے جو اس پر اس کا حق مقرر کیا ہے تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، دوسری روایت کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر شوہر کے پورے جسم سے خون اور پیپ بہ رہا ہو، عورت اسے چاٹ لے، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، اتنا زیادہ حقوق ہیں شوہر کے۔ یعنی ایسا کرنا جائز تو نہیں ہے، بہرحال ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر عورت اتنی زیادہ فرما بردار ہو جائے، اتنی زیادہ فرما بردار ہو جائے کہ اس کے جسم سے، شوہر کے جسم سے خون پیپ نکل رہا ہے، بہ رہا ہے، اسے چاٹتی رہے، تب بھی خوش نہ ہو جائے کہ میں نے شوہر کے حقوق ادا کر دیے ہیں، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکی۔ آج دیکھیں کہ ہماری بچیاں کس سمت چل رہی۔ آج اگر ہماری بچی اور ہمارے داماد کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہماری سائڈ ساری بچی کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں، یہ ہمارا داماد غلط ہے۔ ہر جگہ داماد ہی غلط نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی بالفرض تو یہ ایک عام سا اصول ہے، مثال کے طور پر ہے کہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، میں آپس میں ہمارا کوئی جھگڑا ہو جائے تو جو بھی آئے گا سمجھدار بندہ وہ یہی کہے گا کہ جی آپ کا قصور ہے، کہ وہ تو بزرگ تھے، آپ سے بڑے ہیں۔ تو جو چھوٹا ہے اس پر لازم بنتا ہے، اس پر حق بنتا ہے کہ وہ بڑے کا ادب کرے، جسے اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے اس کے ماتحت رہے، اس سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے۔ جب بھی اس سے بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو غلطی چھوٹے کی شمار ہوگی، بڑے کی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس کے علاوہ میرے آقا علیہ